وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین بے شمار۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ صلوات۔ کافی سارے لوگ تشریف فرما ہیں، یہ وہ عبادت ہے جس میں اللہ بھی شریک ہوتے ہیں۔ باآواز بلند صلوات پڑھیے۔ اچھا، ایک چھوٹی سی زحمت سب سے پہلے دینی ہے کہ یہ جو بھائی کچھ پیچھے بیٹھے ہیں یہ تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ آگے آ جائیں، اور یہ جو بھائی اس سائڈ پہ بیٹھے ہیں، یہ بزرگ کے پیچھے والے، یہ سامنے والے، آپ بھی تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ کچھ سنا سکیں آپ کو۔ سب سے پہلے دعا ہے کہ مالک آپ سب کو اس عظیم عبادت کا بے مثال اجر عطا فرمائے۔ مالک اللہ بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے مال رزق میں برکت عطا فرما۔ اور اس کے بعد ایک ایسی دعا جس پر ہر ممبر سے میں یہ کہتا ہوں کہ میری حسرت ہوتی ہے، میری تمنا ہوتی ہے، اور وارث خود بھی سن رہے ہوتے ہیں۔ میری خواہش ہے اس دعا پر آمین کی آواز ممبر تک آنی چاہیے کہ پروردگار جس حجت کا ہم انتظار کر رہے ہیں، جس وارث کا ہم انتظار کر رہے ہیں، ہمارے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وارث زمانہ کی ذات پر باآواز بلند صلوات۔ اجازت ہو نوکری شروع کی جائے، وقت ضائع نہیں کرنا۔ میں نے آپ احباب دانش کی خدمت میں قرآن کی کچھ آیتیں تلاوت فرمائی ہیں جس میں پروردگار نے ارشاد فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، کہ مجھے تین کی قسم ہے، مجھے زیتون کی قسم ہے، مجھے طور سینا کی قسم ہے، مجھے امن والے شہر کی قسم ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن پیمانے پر پیدا کیا ہے۔ بھائی جان نوجوان جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے، بسم اللہ، مالک آپ کو سلامت رکھے، ہم نے انسان کو احسن ترین پیمانے پر پیدا کیا ہے۔ اب سرور کونین سے پوچھا گیا کہ مالک بتائیے یہ احسن تقویم پیمانہ کیا ہے، اس پیمانے سے مراد کیا ہے؟ جب میں نے نتیجے پر پہنچنا ہے، میں لائی والے بھائی سے بھی کہوں گا مجھے وہ ہاتھ دکھانا جو کھاتا جناب ابو طالب کا ہے اور پھر ہاتھ اس کا ایسے سکڑ کے بیٹھا ہو، وہ بندہ میں نے دیکھنا ہے۔ ابھی گفتگو باقی ہے، نتیجے میں مجھے آنے دیجیے گا۔ تو پوچھا گیا کہ یہ احسن تقویم پیمانہ کیا ہے، مالک بتائیے۔ یہ سرور کونین فرماتے ہیں اس احسن تقویم پیمانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو، ہر بچے کو فطرت اسلام پر پیدا کیا۔ بھائی جان اللہ نے ہر بچے کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے۔ نبی فرماتے ہیں اللہ نے کسی کو کافر پیدا نہیں کیا۔ اللہ اگر کسی کو کافر پیدا کر دیتا تو بڑے بڑے کافر یہ کہہ کر جان بچا لیتے کہ پروردگار تو خالق تھا، ہم مخلوق تھے، جب تو نے ہمیں پیدا ہی کافر کیا ہے تو ہمارا قصور کیا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ اگر یہ ہاتھ سلامت رہے، پروردگار اگر تو نے ہمیں کافر پیدا کیا ہے بھائی جان تو پھر ہمارا قصور کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں اللہ نے کسی کو کافر پیدا نہیں کیا۔ اللہ نے جس بچے کو پیدا کیا، جس انسان کو پیدا کیا تو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے۔
اب پالنے والا اسے بدل دیتا ہے. پالنے والا سکھ ہو بچہ سکھ بن جاتا ہے, پالنے والا کافر ہو بچہ کافر بن جاتا ہے, پالنے والا عیسائی ہو بچہ عیسائی بن جاتا ہے, پالنے والا ہندو ہو بچہ ہندو بن جاتا ہے, پالنے والا مسلمان ہو بچہ مسلمان بن جاتا ہے. میں کہتا ہوں سعودی عرب کے ڈالروں پر اپنا ضمیر بیچ کر جناب ابو طالب کو کافر کہنے والے ابو جاہل کی ناجائز اولادو, تمہیں کیا پتا کہ عمران کون ہے اور اس گھرانے کی شان کیا ہے؟ ہم تمہیں بتائیں کہ عظمت اہل بیت کیا ہے. نبی فرماتے ہیں اللہ نے جو بھی بچہ پیدا کیا وہ فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے. اب تاریخ کو پڑھا جائے تو 2 بچے سفیان نے پالے تھے اور 2 بچے عمران نے پالے تھے, 2 بچے سفیان نے پالے تھے اور 2 بچے عمران نے پالے تھے. اب جو بچے سفیان نے پالے تھے ایک معاویہ بن گیا تھا, ایک یزید بن گیا تھا, اور جو بچے عمران نے پالے تھے ایک محمد بن گیا تھا, ایک علی بن گیا تھا. آپ جی آپ سلامت رہیں, یہ ہاتھ سلامت رہیں. حسین کی میں آپ سے راضی ہوں. بسم اللہ. بھائی نے نعرہ بڑے زور سے لگایا, آپ نے جواب صحیح نہیں دیا. اب ایک بات میں اسی پر سناؤں گا, پھر میں نے نعرہ سننا ہے. کیسر شاہ جی میں نے روایت پڑھی ہے, بلکہ آپ سے ہر بندہ جانتا بھی ہوگا کہ جنت کے بھائی جان 8 دروازے ہیں اور 8 ہی کنڈے ہیں. 8 دروازے ہیں, 8 کنڈے ہیں. گزرنا آپ سے بھی جنت سے ہے. جو مومن بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارا تو عقیدہ ہے بھئی جو منکر علی ہے وہ چلتی پھرتی جہنم کہلاتا ہے. ہم علی والے ہیں, ہمیں فخر ہے, ہم علی والے ہیں اور جنت ہماری مشتاق ہے. ہم جنت کے شوقین نہیں ہیں, جنت ہماری مشتاق ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. جنت کے بزرگوں 8 دروازے اور 8 کنڈے ہیں. میں نے روایت کے یہی الفاظ پڑھے کہ جب کنڈے کو ہلایا جائے گا, دق الباب کیا جائے گا, تو کنڈے سے آواز آئے گی یا علیو یا علیو یا علیو. اب میں نے بندہ دیکھنا ہے کون سا بندہ علی والا بیٹھا ہوا ہے. کنڈا ہلایا جائے گا تو جنت کے کنڈے سے آواز آئے گی یا علیو یا علیو یا علیو. بھئی عجب بات ہے کہ جنت کے کنڈے بھی علی علی کرتے ہیں, بے غیرت ماؤں کے گنڈے علی علی نہیں کرتے. یہ ہاتھ سلامت رہیں. مالک آپ کا لاکھوں عزت دیتا. میں مطمئن کھڑا ہوں, یہ آپ کی حوصلہ افزائی مجھے پڑھوا رہی ہے. تو جناب عمران نے اکمل بھائی 2 بچے پالے, ایک محمد بن گیا تھا, ایک علی بن گیا ہے. اب ایسا جملہ دینے والا ہوں اور جو ماتمی بیٹھا ہوا ہے, جو ہاتھ سینے پہ آتا ہے نا, میں نے وہ ہاتھ دیکھنا ہے. جو اپنے آپ کو حسین کا عزادار سمجھتا ہے اور علی کا حبدار سمجھتا ہے وہ اپنا ہاتھ بلند کیجیے گا. یہ میں نے ہاتھ دیکھنے ہیں, ہر بندہ اپنا ہاتھ بلند. جی بسم اللہ, شاباش. ہر بندہ حسین کا عزادار بھی ہے, علی کا حبدار بھی ہے. اب منبر پہ کھڑے ہو کر ایک ایسا جملہ دینے والا ہوں. یہ خضر بھائی جملہ نہیں منکر عزاداری کی موت ہے, یہ جملہ نہیں حسین کو بھونکنے والے کی موت ہے, یہ جملہ نہیں ہمارے جلوسوں کو روکنے والے کی موت ہے, یہ جملہ نہیں ہماری سبیلوں پر اعتراض کرنے والے کی موت ہے, یہ جملہ نہیں ہم پر پابندیاں لگانے والے کی موت ہے. میں کہتا ہوں 14 کا نمک کھا کے, ارے 14 کو بھونکنے والوں تمہیں کیا پتا کہ حسین کسے کہتے ہیں؟ اگر ماں سیدہ ہو تو بیٹا حسین ہوتا ہے, ماں بدماش ہو بیٹا یزید ہوتا ہے. آپ سلامت رہیں. اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. سارے مل کے اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. بسم اللہ. اگر ماں سیدہ ہو بیٹا حسین ہوتا ہے, ماں بدماش ہو بیٹا یزید ہوتا ہے. مائیں شریف ہو تو بچے حسینی پیدا ہوتے ہیں, مائیں بدماش ہو تو بچے یزیدی پیدا ہوتے ہیں, یزیدی پیدا ہوتے ہیں. بھئی تیری بڑی خواہش ہے کہ ذکر حسین کو روکا جائے, ذکر حسین کو روکا جائے. بھئی جملہ آیا ہے, میں آپ کو دینے والا جملہ بڑا قیمتی ہے, بڑا قیمتی جملہ. اس پنڈال میں کھڑے ہو کر یہ جملہ دشمنان عزاداری تک میں پہنچانا چاہتا ہوں.
اور یہ جملہ بھی پہنچانا چاہتا ہوں، ان کے منہ پر لعنت کا ایک تماچا بھی میں مارنا چاہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں تجھے بڑا شوق ہے، تو کبھی حسین پہ اعتراض کرتا ہے، کبھی علی پہ اعتراض کرتا ہے، آج اس پورے پنڈال کو گواہ بنا کر، اس پورے مجمع کو اپنا گواہ بنا کر ممتاز نقوی اس جوگی اڈے پہ کھڑے ہو کر ہر عزادار کو اپنے ساتھ ملاتے ہوئے اعلان کرتا ہے کہ عام میں منبر پہ کھڑے ہو کر، مجمع عام میں کھڑے ہو کر، اس جمع غفیر میں کھڑے ہو کر حسین کی دادی کا کردار سناتا ہوں۔ آج تو بھی ہمارے کان میں آ کر یزید کی دادی کا کردار سنا دے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہم حسینی ہیں، ہمارا پیر ہمیں بے مثل اور بے مثال ملا ہے۔ تو مقابلہ کرتا ہے، ذرا مقابلے کے قابل تو بن جا، کوئی اصول تو رکھ، کچھ شرائط تو رکھ، تاکہ پتہ چلے تیرا تعلق کس قبیلے سے ہے، کس خاندان سے ہے۔ تو نے بڑی کوشش کی کہ ہم ذکر حسین کو روک دیں، اس ذکر حسین کو مٹایا جائے۔ شاید تجھے یہ بھول گیا خضر بھائی کہ یہ جو ہمارا ذکر حسین کرنا ہے، یہ فقط ہماری عادت نہیں، ہماری عبادت بھی ہے۔ تیری بڑی کوشش ہے کہ اس عبادت سے روکا جائے۔ تو نے ہمارے احتجاجات کو روکا، ہم نے عبادت نہیں چھوڑی۔ تو نے ہمارے راستوں کو روکا، ہم نے عبادت نہیں چھوڑی۔ تو نے ہمارے جلوس روکے، ہم نے عبادت نہیں چھوڑی۔ تو نے ہمارے علم روکے، ہم نے عبادت نہیں چھوڑی۔ تو نے ہماری سبیلیوں کو ہٹایا، ہم نے عبادت نہیں چھوڑی۔ تو نے سیال کوٹ میں حملہ کیا، ہم نے عبادت نہیں چھوڑی۔ اب میرے بندہ دیکھنا ہے کون کون سا بندہ متوجہ ہو کر بیٹھا ہے اور میرے ہم سفر چل رہا ہے۔ میں کہتا ہوں 1400 سال سے تاریخ یہ گواہی دیتی ہے کہ دشمنی علی کچھ حرام نسلوں میں، آوارہ ماؤں کی آوارہ اولادوں میں اس طرح سے آ رہی ہے کہ قلم علی کے خلاف، سیاہی علی کے خلاف، کاغذ علی کے خلاف، سقیفہ علی کے خلاف، ثقافت علی کے خلاف، خلیفہ علی کے خلاف، خلافت علی کے خلاف، امیہ علی کے خلاف، امیہ علی کے خلاف، عباسی علی کے خلاف، مروان علی کے خلاف، سفیان علی کے خلاف، حرامی علی کے خلاف، منکر علی کے خلاف، مکسر علی کے خلاف، ہر بھونکنے والی زبان علی کے خلاف۔ مگر قرآن کہتا ہے، اکمل بھائی قرآن گواہی دیتا ہے، قل جاء الحق وزہق الباطل وان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا ہے، باطل مٹنے والا ہے اور باطل مٹ کر رہے گا۔ حق آ گیا ہے، باطل مٹنے والا ہے اور باطل مٹ کر ہی رہے گا۔ آخری جملے پہ میں نے دیکھنا ہے وہ بندہ کون سا ہے جو خیرات علی سے مانگتا ہے اور علی کے ذکر پہ وہ سوچ میں مبتلا بیٹھا رہے۔ قرآن کہتا ہے حق آ گیا ہے، باطل مٹ گیا ہے، باطل مٹنے والا ہے۔ یعنی قرآن گواہی دیتا ہے، قرآن گواہی دیتا ہوا یہ دکھائی دیتا ہے کہ تخت الٹ گئے، تاج الٹ گئے، بادشاہی نہ رہی، سقیفہ نہ رہا، ثقافت نہ رہی، خلیفہ نہ رہا، خلافت نہ رہی، مروان مارا گیا، یزید دفن ہو گیا، امیہ نہ رہا، عباسی نہ رہے۔ ہر بھونکنے والی زبان جو علی کو بھونکا کرتی تھی وہ اپنی بکواس سمیت جہنم وصل ہو گئی۔ مگر علی کے ذکر کا یہ کمال ہے، یہ معجزہ ہے علی کے ذکر کا۔ علی کل بھی علی تھا، علی آج بھی علی ہے۔ بسم اللہ، آپ سلامت رہیں، یہ ہاتھ سلامت رہیں، مالک آپ کا یہ ذکر قبول فرمائے۔ حسین کی ماں سے راضی ہو۔ علی کل بھی علی تھا، علی آج بھی علی ہے۔ بزرگوں بسم اللہ، یہ بزرگوں کی دعائیں لینی ہوتی ہیں۔ بزرگ خاموش بیٹھے، بڑا پریشان رہتا ہوں میں کہ بزرگوں کے دل سے ہم لیتے تو دعائیں ہیں، بزرگ خاموش رہ جائیں تو پھر مزہ نہیں آتا۔ ذکر علی وہ ہے جو بوڑھوں کو جوان کرتا ہے۔ ساتھ سے بولتے رہنا بھائی جان۔ اچھا لوگ کہتے ہیں بھائی ہم نے انہیں قتل کیا، انہیں مارا، ان کے گھر برباد کر دیے، ان کو قتل کرتے رہے، لیکن یہ علی پھر بھی نہیں چھوڑتے۔ ایسا جملہ دینا ہے خدا کی قسم، کیونکہ یہاں ولایت والے بیٹھے ہوئے ہیں اور منیر بھائی تو مجھے ولایت کا ٹاپک دیا کرتے ہیں۔ آج میرا دل تھا کیونکہ یہ چہلم کے دل ہیں، چہلم ہمارا احتجاج ہوتا ہے، اس لیے میں نے حسین ابن علی آپ کو سنانا ہے۔ ایک دو جملہ خضر بھائی ولایت کا میں نے دینا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ علی کے شیعہ ہیں، ہم نے انہیں بڑا مارا ہے، بڑا لوٹا ہے، بڑا ڈرایا ہے، بڑا دھمکایا ہے، لیکن یہ علی نہیں چھوڑتے۔ میں نے کہا ہم علی نہیں چھوڑتے، ہم علی نہیں چھوڑتے۔ اگر پوری کائنات یزید بن کر ہمیں ولایت سے روکنا چاہے، ہم نے علی نہ کل چھوڑا تھا، نہ آج چھوڑا ہے، نہ کبھی چھوڑیں گے۔
بولے گا وہی بندہ جس کا عقیدہ ساتھ دے. علی منت کا نام نہیں ہے, علی زبردستی کا نام نہیں ہے کہ میں منتیں کرتا پھروں کہ میں علی سنانے والا ہوں. آپ نے داد دینی ہے بھئی جس کے دل میں علی ہو پھر زبان پہ آ کر رہتا ہے. اگلے جملے پر مجھے معلوم ہو جائے گا کون کون سا بندہ ہے جو سوچ کا بیمار ہے اور کون کون سا بندہ ہے جو حیدر کا حبدار ہے. میں نے کہا ہم نے علی نہ کل چھوڑا تھا خضر بھائی, نہ آج چھوڑا ہے, نہ کبھی چھوڑیں گے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے عنوان کا نام علی جن ولی اللہ ہے, ہماری پہچان کا نام علی جن ولی اللہ ہے, ہمارے دیوان کا نام علی جن ولی اللہ ہے, ہمارے قرآن کا نام علی جن ولی اللہ ہے, ہماری جنت کا نام علی جن ولی اللہ ہے, ہماری دوستی کا معیار علی جن ولی اللہ ہے, ہماری دشمنی کا معیار علی جن ولی اللہ ہے, ہماری سیرات کو علی جن ولی اللہ کہتے ہیں, ہمارے میزان کو علی جن ولی اللہ کہتے ہیں, ہمارے کلمے کا میزان علی جن ولی اللہ ہے. ہم نے کسی سے علی کے لیے پوچھنا نہیں ہے کیونکہ ہم جانے علی سے جاتے ہیں, پہچانے علی سے جاتے ہیں, ہم ماننے علی سے جاتے ہیں. ہمیں کسی کے پاس جا کر یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے علی کب پڑھنا ہے, علی کب نہیں پڑھنا, علی کہاں ہوتا ہے, علی کہاں نہیں ہوتا, علی کہاں جائز ہے, علی کہاں جائز نہیں, علی کہاں واجب ہے, علی کہاں مستحب ہے. ہمیں کسی 2 ٹکے کے لعنتی سے یہ بات پوچھنے کی بھئی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ پہلا دن تھا ہم جب دنیا میں آئے تھے تو ہمارے کانوں میں ہماری ماؤں نے ولایت کی اذان سنوا کر ہمیں یہ بتا دیا تھا کہ بیٹا یاد رکھنا جہاں علی نہیں ہوتا وہاں کچھ نہیں ہوتا. یہ ہاں سلامت رہے, آپ جیتے رہے, آپ سلامت رہیں. حسین کی آپ سے راضی ہو, بسم اللہ. وہ آخری بندے تک بھئی آواز پہنچ رہی ہے. ذکر علی میں چہرے کھلے کھلے رکھنے ہیں, مسکراتا چہرہ کھلے ہاتھ, یہ 2 چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں ذکر علی. یہ 2 چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں ذکر علی میں جو بندہ آتا ہے. تو آپ نے کیا کہا کہ ذکر حسین کو روکا جائے, مٹا دیا جائے. بسم اللہ کرنا. بشر جو علی کی ولا چھوڑ دے گا, واہ 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 واہ, کیا بات ہے. بشر جو علی کی ولا چھوڑ دے گا, ولایت نہیں وہ خدا چھوڑ دے گا. آہا, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اب ولایت پر بڑا پیارا شعر سنایا. اب دل ہے ایک جملہ میں بھی سناتا چلوں. آگے میں پڑھ رہا تھا بھئی یہ جملہ نہیں, سرکار صادق کی زبان سے نکلی ہوئی حدیث ہے. جو حدیث کا منکر ہو جائے اسے چاہیے کہ فقہ جعفریوں کا پھر چھوڑ دے, اس کا شیعت سے واسطہ نہیں ہے. بھئی سرکار صادق نے دشمن علی کی سزا بتائی ہے اور وہ سزا میں نے آپ کو سنانی ہے. کیا سزا دشمن علی کی؟ منکر کی. خضر بھائی سزا کیا ہے, منکر کی سزا کیا ہے؟ یا امام صادق علیہ السلام اپنے لسان اللہ زبان سے امام معصوم نے ارشاد فرمایا سواء علی من خالف ھذا الامر صلی او زنا و ساما او سارا کا. معصوم فرماتے ہیں جو بندہ جہاں بھی اس امر ولایت کی مخالفت کرتا ہے, جو بندہ جہاں بھی اس امر ولایت کی مخالفت کرتا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ وہ پڑھتا تو نماز ہے گناہ لکھ دیا جاتا ہے, رکھتا تو روزہ ہے سزا لکھ دیا جاتا ہے. آباد رہیں, مالک آپ کو سلامت رکھے. پڑھتا تو نماز ہے گناہ لکھ دیا جاتا ہے. میں نے لفظ بڑا محتاط استعمال کیا ہے, حوالہ چاہیے جسے وہ مجھ سے لے سکتا ہے. تو کیا کہا, علی کو چھوڑ دیا جائے, ذکر حسین کو روکا جائے. میں کہتا ہوں تیری یہ خواہش ہم پوری نہیں ہونے دیں گے. بسم اللہ, پوری نہیں ہونے دیں گے. خضر بھائی مولا حسین بادشاہ کا جملہ, لیکن یہ جملہ ہر ماتمی کے عقیدے کی معراج کا نام ہے. اگر ماتمی مجھے دعا کر دیں گے تو میرا دل بھی راضی, مولا بھی آپ پر راضی ہو. میں دعا کر رہا ہوں سید ہو کر, میرے دل سے دعائیں ہیں کہ مالک آپ کو سلامت رکھے, یہ ذکر آپ کی نسلوں میں قائم رہے. بھئی تو نے بڑی کوشش کی کہ ذکر حسین کو روکا جائے, ذکر حسین کو روکا جائے, عزاداری کو روکا جائے,
आज़ादारी को रोका जाए। आइए पूरा पिंडाल मौजूद है, इतना बड़ा जमे गफीर मौजूद है और मुमताज़ नकवी यहाँ मिंबर पे खड़ा है। मैं घड़े में मुंह डाल के बात नहीं कर रहा, मैं पूरे पिंडाल को गवाह बनाकर इस मिंबर से ऐलान करता हूँ, इस मिंबर से ऐलान करके उन लोगों को बताना चाहता हूँ, उन अफराद को सुनाना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी माओं के पाक दूध को हराम कर दिया है। उन्हें मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आज जिक्र हुसैन का ये मौजज़ा देख, इतने बड़े पिंडाल में मुमताज़ नकवी पूरी कौम की तर्जमानी करते हुए, पूरी कौम की नुमाइंदगी करते हुए मिंबर से ऐलान करता है, मिंबर से ऐलान करके तुम्हें ये बताना चाहता है कि भाई तेरे बड़े बड़ों के नाम पर, भाई तेरे बड़े बड़ों के नाम पर इतना जीने को तैयार नहीं जितना इस कौम का बच्चा हुसैन के नाम पे मरने को तैयार है। आप जी, आप सलामत रहें, मालिक आपको सलामत रखें, हुसैन की माफ से राजी हो। इस कौम का बच्चा मरने को तैयार है, तुझे इतना जीने का शौक नहीं अपने बड़ों के नाम पर। काम अच्छे होते तो शौकीन होता ना, काम अच्छे होते तो शौकीन होता ना। अब कुछ आवारा माओं की, आवारा औलादों का एक दावा है। एक जुमला फजाल का देना है, फिर मसाइब के 2-4 जुमले, वक्त काफी हो रहा है। उन्होंने क्या कहा हिजर भाई, वो कहते हैं ये जो करबला में जंग थी ना, ये 2 शहजादों की जंग थी, हुसैन भी रजी अल्लाह, यजीद भी रजी अल्लाह। मैं कहता हूं वाह कुर्बान जाऊं तेरे इंसाफ करने पर, बड़ा मुनसे मिजाज बंदा है बे तू। यूं छुप के यजीद का दिफा करने से बेहतर है किसी मैदान में आ जा, इधर हमें भी बुला ले, किसी मैदान में आ जा, हम भी आते हैं, तू भी आ जा, हम सुनाते हैं हुसैन का किरदार, तू सुना दे यजीद का किरदार। हम सुनाते हैं हुसैन, तू सुना यजीद, फिर देखते हैं हुसैन किसे कहते हैं, यजीद किसे कहते हैं। अब ये फर्क बताना है और इसका जो नतीजा है वो दुश्मन हुसैन के मुंह पर ऐसा तमाचा है कि जिसके दाग धुलने वाले नहीं है। मैं कहता हूं मैदान रख, हमें भी बुला, तू भी आ जा, हम सुनाते हैं हुसैन का किरदार, तू सुना दे यजीद का किरदार। भाई हुसैन इब्ने अली 3 शबान को बतूल के घर में कुरान बन के आया था और इधर यजीद अमीर शाम के घर में खुदा की तरफ से, बल्कि खुदा की तरफ से भी नहीं, खुदा की तरफ से भी नहीं, ये मुकम्मल शैतान बन के आया था। हुसैन बतूल के घर में कुरान बन के आया, इधर हाकम शाम के घर में ये जो यजीद था ये शैतान बन के आया। अब हुसैन को पैदा होते ही नबी की जुबान चुसवाई गई, यजीद ने पैदा होते ही शराब की घुट्टी पी थी। भाई यजीद का जो नाना था, यजीद का जो नाना था वो ईसाई खानदान से था, हुसैन का नाना सरवर अंबिया वारिस कौनैन हाशमी खानदान से था। अब जो हुसैन का दादा था वो सारी जिंदगी इस्लाम की हिफाजत करता रहा, जो यजीद का दादा था वो सारी जिंदगी इस्लाम की मुखालिफत करता रहा। हुसैन की जो दादी थी उसका नाम फातिमा बिनते असद, उसकी कब्र में रसूल लेटे थे, कफन अपने कुर्ते का दिया था। और यजीद की जो दादी थी उसने हजरत हमजा का कलेजा चबाया था। जो यजीद की माँ थी उसके नाच गाने को पसंद करके अमीर शाम ने उससे निकाह किया था। और हुसैन की जो माँ है उसे बतूल कहा जाता है, जिसके जिक्र का नाम इबादत है, जिसकी तस्बीह का नाम इबादत है, जिसके हया को कुरान कहते हैं। भाई यजीद का एक भाई था जो पागल होकर मर गया था, और हुसैन का भाई हसन जो विलायत का ताजदार है, हुसैन का भाई अब्बास जो गाजी अलमदार है। अब उन जुमले पे आने वाला हूँ जो जुमला देकर मैंने मातमी से दुआ लेनी है। मैं कहता हूँ मैदान में आ जा, हम तुम्हें हुसैन सुनाते हैं, तू हमें यजीद सुना दे, हम तुम्हें हुसैन सुनाते हैं। भाई हुसैन कौन है? हुसैन मुकम्मल तहारत है, यजीद मुकम्मल निजासत है। हुसैन मुकम्मल इस्लाम है, यजीद मुकम्मल कुफ्र है। हुसैन इबादत गुजार था, यजीद फासिक था। हुसैन नमाजी था, यजीद काफिर था। हुसैन रोजेदार था, यजीद गुनहगार था। हुसैन शजराए तैयबा से था, यजीद शजराए खबीसा से था। अब यही तो वजह है कि 26 रजब को वलीद के दरबार में
इमाम हुसैन ने वलीद की तरफ देखा, आंखों में आंखें डाली और वलीद से कहा कि ए वलीद लिख यजीद को, ए वलीद लिख यजीद को कि मैं तेरी बैअत करूं तो कैसे करूं? मेरे बाबे जैसा तेरा बाबा नहीं, मेरे नाने जैसा तेरा नाना नहीं, मेरी माँ जैसी तेरी माँ नहीं, मेरे भाइयों जैसे तेरे भाई नहीं, मेरी बहनों जैसी तेरी बहनें नहीं, मेरी दादी जैसी तेरी दादी नहीं, मेरे सहाबा जैसे तेरे सहाबा नहीं। अब इमाम हुसैन फरमाते हैं तू 9 लाख लेकर आ जा, मैं 72 लेकर आता हूँ। करबला का मैदान रख, मैं कयामत तक के लिए हर हलाल ज़ादे से ये बात कहने पे मजबूर कर दूंगा कि हुसैन जिंदाबाद था, यजीद मुर्दाबाद है। हुसैन जिंदाबाद, यजीद मुर्दाबाद। बड़ा पढ़ लिया, थोड़ा सा पढ़ना है। आपके हिस्से का मैंने सुना दिया है, उन 2 बीवियों के हिस्से का मैंने जिक्र सुनाना है जो बड़ी दूर से आई है। वो हमसे फजाइल सुनने नहीं आए, वो पुरसा लेने के नियत से आई है। कोशिश किया करें, 2-4 आंसू बहा के यहाँ से जाया करें। एक मर्तबा मौला ज़ैनुल आबिदीन मसाइब सुना रहे थे, एक सहाबी रो रहा था, या उसने ऐसे रुमाल अपने आंखों पे रखा हुआ था। मौला ने रुमाल हटाया, कहा तुझे करबला मजाक लगती है? कहा मौला क्या हुआ? कहा मालिक मैं रो तो रहा हूँ, ये देखिए मेरा रुमाल गीला है। कहा मेरे बाबा हुसैन को रोना है ना, तो फिर ऐसे ना रोया कर, ऐसे रोया कर जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटी की लाश कर रोती है, शर्म करके ना रोया कर। अज़ादारो यही हुसैन इब्ने अली, इसकी एक 4 साला मासूमा बेटी है। मौला मजलूम करबला ऐसे घोड़े पे सवार होकर मक्तल की तरफ आने लगते हैं, या अचानक मौला का घोड़ा रुक जाता है। मौला घोड़े से कहते हैं घोड़ा क्या तू भी थक गया है? कहा मौला मैं थका नहीं हूँ, मेरी मजबूरी है। कहा घोड़ा आपकी कौन सी मजबूरी है? कहा मेरी मजबूरी देखनी है तो मेरे कदमों की तरफ देखिए। अब हुसैन ने कदमों की तरफ देखा, या 4 साला मासूमा है, नन्हे मुन्ने से हाथ हैं, घोड़े के कदमों पर रखे हैं, और रो के कहती है घोड़े मेरे बाबा को करबला ना ले जाना, जो भी जाता है वापस नहीं आता। मेरा अकबर गया वापस नहीं आया, मेरा कासिम गया वापस नहीं आया, मेरा मास्की गया वापस नहीं आया। अज़ादार बस मजलूम करबला ने देखा, जीन से उतरे, बेटी को सीने से लगाया और रो के कहा मासूमा बेटा तुम्हें पता है मैंने आपको तहज्जुद की नमाजों में मांगा है। कहा मासूमा मैं नमाज पढ़ता, तहज्जुद की नमाज अदा करता और अल्लाह से मुखातिब होता कि परवरदिगार मुझे एक ऐसी बेटी अता कर दे जैसी आपने नाना मोहम्मद को अता की थी। जैसे नाना मोहम्मद उससे मोहब्बत करते थे, ऐसे ही मैं अपनी बेटी से मोहब्बत करता हूँ। जैसे नाना की बेटी पाक सैयदा नाना से मोहब्बत करती थी, ऐसे ही मेरी बेटी मुझसे मोहब्बत करती हो। वो उसके बगैर नहीं रह सकती थी, नाना उसके बगैर नहीं रह सकते थे। मालिक मुझे भी ऐसी बेटी अता करना जो मेरे बगैर ना रह सके, मैं उसके बगैर ना रह सकूं। अब जब मासूमा ने ये सुना तड़प जाती है, का बाबा जब इतनी प्यारी हो, जब इतनी मोहब्बत है, इतनी दुआओं से मांगा है, तो मुझे छोड़ के जाते क्यों हो? अब तड़प जाता है मजलूम करबला, अपनी बेटी को सीने से लगाया। कहा मासूमा मुझसे अल्लाह ने एक सवाल पूछा था। का सवाल ये पूछा कि हुसैन ये बताइए कि आपको मासूमा ज़्यादा प्यारी है या मैं अल्लाह ज़्यादा प्यारा हूँ? मासूमा मैंने अल्लाह से वादा किया था, मैंने अल्लाह से वादा किया है, अगर आपने ये देखना है कि मैं किससे ज़्यादा प्यार करता हूँ तो 10 मुहर्रम को करबला आकर देख लेना, मेरी यही बेटी होगी। मैं इसे छोड़कर तेरी बारगाह में आ जाऊंगा। ये कभी जंगलों में रोएगी, कभी बाजारों में रोएगी, कभी दरबारों में रोएगी। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अल्लाह आपकी हाय कबूल फरमाए, हुसैन की माँ आपकी हाय को अपने मुकदमे में शामिल फरमाए। अज़ादर बस यही मासूमा हुसैन इब्ने अली से कहती है अच्छा बाबा चले जाइए, 2 मिनट का मसाइब में पढ़ूंगा। अच्छा बाबा चले जाइए। कहा बाबा जा तो रहे हो, शाम को घर वापस तो आ जाओगे ना?
शाम को घर तो आ जाओगी। अब मजलूम तड़प गया, कहा बेटी मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ से वापस कोई नहीं आता। कहा बाबा अगर आप वापस ना आए तो मैं किसके साथ सोऊंगी? कहा बेटा जहाँ जगह मिले वहाँ सो जाना, भाई बीमार है उसे परेशान न करना, और रात के इस घनौने जंगल में ऐसा करना अपनी माँ के साथ सो जाना। अब मासूमा ने हुसैन का दामन छोड़ा और तड़प के कहती है बाबा जान मेरी माँ के साथ तो मेरा भाई अली असगर सोएगा। अब मजलूम तड़प जाते हैं, कहा मासूमा बेटा सारी ज़िंदगी अली असगर माँ के साथ सोया है, तू मेरे साथ सोई है, अब ये अनोखी रात आने वाली है, तू माँ के साथ सो जाना, अली असगर मेरे साथ सो जाएगा, तू माँ के साथ अजरकुम अल्लाह, तू माँ के साथ सो जाना, अली असगर मेरे साथ सो जाएगा। अज़द और यही मासूमा, बस वक्त गुजरता रहा। इस बीबी के 2 जुमले मसाइब के सुनाने हैं, अगर ज़्यादा सुनाऊं तो बीबी के मसाइब ज़्यादा हैं, वक्त कम पड़ जाएगा। ये बीबी अपने भैया सज्जाद से ऐसे ऐसे सवाल करती, कभी सज्जाद से पूछती सज्जाद ये बता इस जिंदान में हवा नहीं चलती? का बहना हवा चलती है पर तुझे नहीं लगती। फिर बीबी सुबह को पूछती है सज्जाद भैया ज़रा ये बता ये परिंदे सुबह कहाँ जाते हैं? का बहना ये रिस्क की तलाश में जा रहे हैं। अब यही परिंदे जब वापस आते बीबी फिर पूछती क्या सज्जाद भैया ये परिंदे अब कहाँ जा रहे हैं? सज्जाद रोते और तड़प जाते, का बहना अब ये परिंदे अपने घरों को वापस जा रहे हैं। बीबी रोती और रो के कहती सज्जाद भैया क्या ऐसा भी वक्त आएगा कि हम भी घर चले जाएंगे, हम भी वतन लौटेंगे? अज़द सज्जाद रोता है, का बहना सब ने वापस जाना है, तेरे लिए यही जिंदान तेरी कब्र बन जाएगा, तूने यही शाम में रोते हुए मर जाना है। अज़द एक रिवायत के अल्फाज वो आप तक पहुंचाकर मातमी के पुरसे की खैरात लेकर चले जाना है। एक किताब मार्केट में आई जिसका नाम है फातिमा से फातिमा तक। ये किताब है मिनल फातिमा इलल फातिमा। इस किताब में इधर भाई 2 बीवियों का तस्करा है। कैसे भाई एक नबी की बेटी सईदा, एक हुसैन की बेटी फातिमा। अब वो तारीख दान मुसन्निफ लिखते हैं कि इन दोनों बीवियों का मुकद्दर भी एक जैसा था, इनका नाम भी एक था, नबी की बेटी का नाम भी फातिमा था, हुसैन की बेटी का नाम भी फातिमा था, इनका मुकद्दर भी एक था। वो कहते हैं उन्होंने ये जो हुसैन की बेटी फातिमा है, ये जो नबी की बेटी फातिमा है, उन्होंने नबी के बाद नबी की बेटी को रोने नहीं दिया था, इधर हुसैन की बेटी को भी हुसैन के बाद रोने नहीं दिया गया। वो अपने बाबा के बाद चुप न रह सकी, जे अपने बाबा के बाद चुप न रह सकी। वो पहलू पे हाथ रख के रोया करती थी, ये कानों पे हाथ रख के रोया करती है। इसके बाद वो मुअर्रिख लिखता है इनके मुकद्दर में बस एक फ़र्क है, वो कहता है कि ये जो बड़ी बतूल है, ये जो नबी की बेटी है, ये जो नबी की बेटी है, ये जो नबी की बेटी है, ये 18 साल में बूढ़ी हो गई थी, और इधर हुसैन की बेटी 4 साल की उम्र है, 4 साल की जिंदगी है। अपनी कमर पे हाथ रखती है और रो के सज्जाद से कहती है कि सज्जाद भैया मेरी कमर झुक गई है, मेरी कमर टूट गई है, मेरे बाल सफेद हो गए। लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिम।